اللہ 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 اللہ۔ ایک واقعہ چھوٹا سا بتا دوں اور بات ختم کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا؟ پیغمبر تھے، کہاں جاتے تھے؟ تو کس سے بات کرتے تھے؟ بہت لمبا واقعہ، میں بہت شارٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ ایک دن حضرت موسیٰ جا رہے پہاڑ پر، کس سے بات کرنے جا رہے؟ کھلا سے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ حضرت موسیٰ جا رہے تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ someone is crying، کوئی رو رہا ہے، لیکن رائٹ میں لیفٹ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے بہت غور سے دیکھا تو ایک سٹون، ایک پتھر ہے، وہ رو رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ اس کے پاس گئے، نبی تھے، کہا why are you crying؟ تو کیوں رو رہا ہے؟ تیرے اندر تو عقل بھی نہیں ہے، دماغ بھی نہیں ہے، تیرے پاس کپڑا بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، پینا، why are you crying؟ تو کیوں؟ تو پتھر نے کیا کہا معلوم؟ آپ کے اوپر آسمان سے کتاب آئی، اس کا نام تورات ہے، اس میں اللہ نے لکھا ہے اللہ جہنم میں پتھروں کو بھی ڈالے گا، تو اللہ مجھ کو بھی جہنم میں ڈالے گا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اور قرآن میں بھی لکھا ہے وقودها الناس والحجارہ، جب جہنم کا ایندھن گرم ہوگا اللہ انسانوں کو بھی ڈالے گا اور پتھروں کو بھی ڈالے گا۔ تو حضرت موسیٰ کو رہا میں کیا کروں؟ کہا جا رہے ہو نا کس کے پاس؟ بات کرو گے نا، میری بات کر دینا اور کہہ دینا کہ میرے کو سائڈ پہ کر دے، ڈالے پتھروں کو، ڈالے میرے کو جنت میں ڈال دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک۔ حضرت موسیٰ وہاں گئے، لیکن جب اللہ کے ساتھ بات اور اللہ کا وہ نور، کیا حضرت موسیٰ بھول گئے، بولا حضرت موسیٰ بھول گئے۔ جب واپس آنے لگے تو اللہ نے کہا موسیٰ میرے پیغمبر وہ پتھر کا پیغام۔ حضرت موسیٰ نے کہا ہاں اللہ میں بھول گیا، وہ پتھر کو جہنم میں نہیں جانا ہے، اس کو جنت میں جانا ہے۔ اللہ نے کہا جا کر کہہ دو میں نے اس کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ حضرت موسیٰ اتنے آئے کبھی ہیپی، او خوش ہو جاؤ، رونا بند، ڈونٹ کرائی، اللہ نے تم کو جنت کا بنا دیا۔ حضرت موسیٰ چلے گا۔ آفٹر 3 days حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر پہاڑ پر اسی جگہ پر آئے، پھر رو رہا ہے، دیکھا کون؟ تو وہی پتھر رو رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ تو غصے والے تھے، آج بڑے غصے میں کہا why are you crying؟ اب کیوں رونا؟ میں گیا، لکھایا، جنتی بنایا، اب رونا کس بات کا؟ وہ پتھر نے جو جواب دیا میرے پیارو، حضرت موسیٰ بھی وہاں رونا شروع کر دیا۔ کیا جواب ہوگا کہ ہم بھی روتے ہیں؟ پتھر نے جو جواب دیا، کہا ہاں موسیٰ مجھے رونے دو، کیونکہ پہلے میں روتا تھا جہنم کے ڈر سے روتا تھا، پہلے جو روتا تھا جہنم کے ڈر سے روتا تھا، اب جو میں روتا ہوں اللہ نے مجھے جنتی بنایا، اس کی محبت میں روتا۔ پہلے جہنم کے ڈر سے رونا تھا، اب اس کی محبت میں رونا۔ اور پتھر کہتا ہے اس کو یہی ادا میری پسند آتی ہے کہ اس نے مجھے جنتی بنا دیا۔ ایک پتھر جس کے پاس عقل دماغ نہیں، وہ روئے کیا بنے؟ ہم آخری نبی کے امتی ہیں، ہم روئے کیا اللہ ہم کو جنتی نہیں بنائے گا؟ اب ایک آخری بات میں آپ کو بتاؤں، رمضان میں ایک چیز اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کہتے میرا بندہ وہ دے دے نا، میرے پاس نہیں ہے، دے دے میرے پاس۔ اب کوشچن، اللہ کے پاس نہیں ہے؟ اللہ نے کہا میرے پاس فرشتے بہت ہیں، بہت فرشتے، جو سبحان اللہ پڑھ رہا ہے قیامت تک سبحان اللہ پڑھے گا، الحمدللہ پڑھ رہا ہے قیامت تک الحمدللہ پڑھے گا، جو کھڑا ہے قیامت تک کھڑا، جو رکوع قیامت تک رکوع، جو سجدہ قیامت تک سجدہ۔ اللہ نے فرمایا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب عبادت کرنے والے، ذکر کرنے والے، یہ سب میرے پاس ہے، لیکن ایک چیز میرے پاس نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ کوئی بھی فرشتہ روتا نہیں ہے۔ میرا بندہ تو رو لے، تیرا آنسو کا قطرہ آئے گا، سب فرشتوں کی عبادت نیچے ہوگی، تیرا رونا اوپر ہو جائے گا۔ میرے دوستو یہ رمضان میں رو لو اللہ کے سامنے۔ اور میں نے ابھی مسجد علی میں کل کہا کہ آدمی سوچتا ہے یہاں روؤں گا کوئی دیکھے گا، ہاں ہوتا ہے، فیلنگ آتی ہے میں روؤں گا ابھی، تو بولیں گے ہاں مفتی صاحب کو ابھی رونا آیا سب کے سامنے، پہلے کبھی نہیں رو جاتا۔ تو گھر میں بھی روئیں گے تو بیوی کیا بولتی ہے؟ ابھی ہو گیا بڑا ولی بن گیا۔ ہاں میں نے سب کو کیا کہا معلوم؟ سب سے اچھا رونے کا وقت ہمارے بزرگان دین کب روتے تھے، کب اللہ کو یاد کرتے تھے؟ رات کو جب سو جاتے تھے، یہاں ٹھنڈی ہے، بلینکٹ آپ نے رکھ لیا، بیوی نے بلینکٹ رکھ لیا، وہ سو گئی، آپ سو مت، فار 10 منٹس اللہ کو کہو اللہ بہت گنہگار ہو، اللہ بہت گنہگار ہو، اللہ تو نے میرے کو بھوکا نہیں رکھا، ورنہ دنیا میں کتنے لوگوں کے پاس ابھی افطاری نہیں ہوگی، سحری نہیں ہوگی۔
कितने लोगों के पास जो ग्रैंड फादर है उनके पोते नवासे मालूम नहीं लास्ट ईयर थे, आज इफ्तारी के दस्तरखान पर वो नहीं है। अल्लाह तूने मुझे कितना अच्छा रखा है, वो रोना रो ले। अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा सारे लोग सोए हैं, तू रो रहा है, तू मुझे नहीं भूला, मैं तुझे भी नहीं भूलूंगा। और अगर रोना अल्लाह को इतना पसंद है, मालूम एक मरतबा हमारे नबी ने फरमाया रो अल्लाह के सामने रो, इब्को रो। तो एक साहबी खड़े हो गए, कहा अल्लाह के रसूल बहुत दुआ मांगता हूँ मगर रोना नहीं आता, मालूम नहीं मेरे को क्या है कि कभी आँख से आंसू निकलता है नहीं। हमारे नबी ने फरमाया फ़इन लम तबको फतबाको, अरे रोना ना आता तो रो मत, सिर्फ रोने का चेहरा बना ले, अल्लाह उस पर भी माफ़ कर देगा। अरे वो अल्लाह कितना प्यारा होगा कि हम बाहर जाए अपनी सवारी पर बैठे, दुआ पढ़ लो सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। उसके बाद वो दुआ पढ़ लो जो हम नमाज में पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ पढ़ लो, फिर आसमान की तरफ देखकर ओनली स्माइल, रोने का नहीं, क्या करने का, स्माइल, हंसो आसमान। मालूम है अल्लाह फरिश्तों को कहते देखो 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 मेरा बंदा मुझे देखकर हंसता है, तो फरिश्ते भी कहते अजीब बंदा है आपको देखकर हंसता है। तो अल्लाह कहते इसलिए वो हंसता है, उसको मालूम है मैं ही माफ़ करूँगा, लिख दो मैंने मेरे बंदे को माफ़ कर दिया है। ऐसा अल्लाह कहाँ मिलेगा, रोया तो भी माफ़, रोने की सूरत बनाया तो भी माफ़, और प्यार से हंस लिया तो भी अल्लाह ने माफ़ कर दिया। तो सब लोग करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। एक वाक़या छोटा सा